الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مداين له ولا شيء مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب بھائی محبت اور عقیدت سے ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب میں سے وہ مکے کا یتیم اچھا. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ خدا کا لے کر آخری پیغام آئے. قابل صد احترام عزیز دوستو بھائیو بزرگو، اس جمعۃ المبارک میں اس بات کو عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے، انسان اللہ کا ولی بن جائے، اللہ کا نیک بندہ بن جائے. یہ عمل کرنا کتنا آسان ہے، اور دنیا کے اندر آخرت میں کی جانے والی نیک اعمال نیکیاں، ان کی برکات کس قدر اللہ کی ذات انسان کو نصیب فرماتے ہیں. تو نیک اعمال کی برکات اور اللہ تعالیٰ کی ولایت کا حصول اس جمعۃ المبارک میں اسی بات پہ عرض کرنا ہے. عزیز دوستو،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے انسان کا تعلق کا ہونا یہ اللہ کو بذات خود بہت محبوب ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ تعلق رکھے، میرے بندے کا مجھ سے تعلق ہو۔ اور اللہ کی ذات سے تعلق یہ در حقیقت اللہ کی محبت کی علامت ہے، محبت کی نشانی ہے، اور انسان کو اپنے رب سے محبت ہونی چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، اپنے رب کو محبوب رکھنا چاہیے، اپنے رب کے ساتھ دل و جان سے، دل سے بھی، زبان سے بھی اللہ کی ذات سے محبت اور تعلق ہو۔ میرے عزیز دوستو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمیشہ اسی بات کی فکر میں رہتے تھے کہ کس طرح سے ہمارا اللہ کی ذات سے تعلق جڑ جائے، اللہ کی ذات سے محبت قائم ہو جائے، اور اللہ بھی ہم سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ذرا بتائیے ہمارا رب ہمارے سے قریب ہے یا دور ہے؟ اگر قریب ہے تو ہم اپنے رب سے سرگوشیاں کریں، یعنی آہستہ آہستہ آواز میں اپنے رب کو پکاریں، آہستہ آہستہ آواز میں اپنے رب سے دعائیں مانگیں، اپنے رب کو بلائیں، اپنی حاجتیں آہستہ آہستہ آواز میں پیش کریں۔ اور اگر ہمارا رب ہم سے دور ہے تو پھر ہم چیخو پکار کر کے اللہ کی ذات سے دعائیں مانگیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ابھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تھا، اللہ کی ذات نے خود ہی وحی اتار کر بھیج دیا اور فرمایا کہ میرے محبوب آپ میرے بندوں سے کہیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے محبوب، آپ انہیں کہیے جب بھی تم مجھے بلاؤ گے تو میں تمہارے قریب ہوں۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میں تو قریب ہوں، بس تم بلاؤ۔ اجیب دعوت الداع، میں تمہاری دعا کو سننے والا ہوں، قبول کرنے والا ہوں، جواب دینے والا ہوں۔ جب بھی تم بلاؤ گے، جس انداز میں بلاؤ گے، میں اسی انداز کے اندر تمہارے قریب ہوں، تمہارے پاس ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، آج جو حالات میری آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں، در حقیقت اللہ کی ذات کی یہ ناراضگی کی علامتیں ہیں۔ اگر اللہ کی ذات راضی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ حال نہ بھیجے میرے اوپر، آپ کے اوپر۔ میں اور آپ دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، در حقیقت یہ اللہ کی ناراضگی کی علامات اور نشانیاں ہیں۔ اور جب اللہ راضی ہوں گے، اللہ کی محبت دل میں ہوگی، تو پھر اللہ کی ذات بہتر سے بہتر حال میرے آپ کے اوپر بھیجیں گے، بہتر سے بہتر حال۔ اور اللہ کو راضی رکھنا دنیا کے اندر انسان کا یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ فرمایا جو آدمی اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کو محبوب رکھتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کی ذات اس بندے کو گندگیوں سے، ظلمتوں سے نکال کے روشنی میں لے آتے ہیں، بھلائی میں لے آتے ہیں، اچھائی میں لے آتے ہیں۔ اللہ کی ذات اس بندے کے لیے عافیتوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوچھا کہ یا اللہ، آپ راضی کب ہوتے ہیں اور آپ ناراض کب ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا موسیٰ، میرے راضی ہونے کی اور میرے ناراض ہونے کی کچھ علامتیں ہیں، کچھ نشانیاں ہیں۔ جب میں دنیا کے اندر حاکمیت ایسے لوگوں کے حوالے کر دوں جو قوموں کے اندر رذیل ہوں، قوموں کے اندر بیکار ہوں، قوموں کے اندر سخت دل ہوں، تو سمجھ جانا کہ میں ناراض ہوں۔ گھٹیا لوگوں کے حوالے جب کر دوں تو سمجھ جانا کہ میں ناراض ہوں۔ اور جب میں حکومتیں اور سلطنتیں اور بادشاہت ایسے لوگوں کے حوالے کروں جو نرم دل ہوں، جو انسانیت کا غم رکھنے والے ہوں، جو انسانیت کی فکر کھانے والے ہوں، جب ایسے لوگوں کے ساتھ میں تعلق رکھ لوں، جب ایسے لوگوں کے ساتھ میں ان کو حکومت دے دوں، تو سمجھ جانا کہ میں راضی ہوں۔ تو میرے عزیزوں، میں اور آپ دیکھیں اس وقت حکومتیں کیسے لوگوں کے پاس ہیں۔
سخت دل لوگوں کے پاس ہیں یا نرم دل لوگوں کے پاس ہیں؟ کن لوگوں کے پاس ہیں؟ جو انسانیت کی خیر خواہ ہیں یا انسانیت کو ستانے والے ہیں؟ کن کے ساتھ ہیں یہ حکومتیں ہماری؟ کس کے پاس ہیں؟ اور اگر فرمایا کہ جب میں مال و دولت ایسے لوگوں کے حوالے کر دوں جو لوگ کنجوس ہوں، بخیل ہوں، مالدار لوگ بخیل ہوں، تو سمجھ جانا میں ناراض ہوں۔ اور جب یہ دیکھیں کہ میں مال و دولت سخی لوگوں کے حوالے کر دوں، مالدار سخی لوگوں کو بنا دوں، تو سمجھ جانا کہ میں راضی ہوں۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بخیل لوگ مالدار ہیں یا سخی لوگ مالدار ہیں، کہ جن کے دل کے اندر بار بار یہ آتا ہے کہ یار ہم بھی اللہ کی راہ میں لگائیں، اللہ کی راہ میں لٹائیں، لیکن ان بیچاروں کے پاس ہے کچھ نہیں، اور جن کے پاس ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سمجھیں کہ اللہ کی ذات راضی ہے یا اللہ کی ذات ناراض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ جس وقت میں موسم کے مطابق، بیجائی کے موقع کے مطابق بارشیں برساؤں تو سمجھ جانا میں راضی ہوں، اور جب میں کٹائی کے موقع کے اوپر بارشیں برساؤں تو سمجھ جانا میں ناراض ہوں۔ اور بیجائی کے موقع پہ بارشوں کا نہ برسانا یہ میری ناراضگی کی علامت ہے، اور کٹائی کے موقع پہ بارشوں کا برسانا یہ بھی میری ناراضگی کی علامت ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میں اور آپ سمجھیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، اور میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات بڑی آسانی سے راضی ہوتی ہے، بڑی آسانی سے۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا ہو جس کے ساتھ ہمارا اس طرح کا تعلق ہو کہ اگر ہم اسے ناراض کر بیٹھیں تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں، تو ہم فکر مند ہو جاتے ہیں کہ یار اس کو کسی نہ کسی طریقے سے راضی کریں۔ راضی کرنے کے لیے ہم اسے فون ملائیں کہ جناب سر غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، مجھے وقت دیں، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ اب وہ آدمی آگے سے غصے کے اندر موبائل کا بٹن آف کر دے اور بٹن بند کر دے، اور انسان کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ذرا اس کو سبق سیکھنے دو، تھوڑا سا اسے ذرا تھوڑا سا سبق آنے دو، انسان بند کر دیتا ہے۔ اللہ کی ذات کبھی کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں کرتے کہ اللہ کی ذات اس بندے کا بٹن بند کر دے، بلکہ اللہ کی ذات تو راضی ہونے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کبھی کسی انسان کو یہ تانا نہیں دیتے کہ جناب صحت کی حالت میں تو نہیں ہے میرے در پہ، بیماری کی حالت میں آئے ہو، جناب جوانی کی حالت میں میرے در پہ نہیں آئے، اب بڑھاپے میں آئے ہو، جناب جب جیبیں بھری ہوتی تھی تب تو میں یاد نہیں آتا تھا، جب جیبیں خالی ہو گئی اب آ گئے ہو، جناب جب معاشرے کے اندر بڑا دور دولت تھا، بڑا نام تھا، بڑا سٹیٹس تھا، اور بھگت ہوتی تھی، آپ کے بغیر کوئی فیصلے نہیں ہوتے تھے، آپ کے بغیر کوئی بات نہیں ہوتی تھی، آپ کا انتظار کیا جاتا تھا، اس وقت آپ کے لیے بڑے پھول بچھائے جاتے تھے، چونے ڈالے جاتے تھے، جناب آپ کے آنے کا بڑا انتظام ہوتا تھا، استقبال ہوتا تھا، اس وقت تو آپ میرے در پہ نہیں آئے۔ اب جب معاشرے کے اندر سٹیٹس نہ رہا، معاشرے کے اندر لوگوں کے دلوں کے دلمان وہ محبتیں نہ رہی، وہ مقام اور وہ شان نہ رہی، اب میرے در پہ آ رہے ہو، اب کیوں آئے ہو؟ اللہ کی ذات کسی انسان کو تانا نہیں دیتے۔ تو میرے عزیز دوستو، اپنے رب کو راضی کرنا بڑا آسان ہے، اپنے رب کو راضی کرنا بڑا آسان ہے۔ ایک صحابی ہے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑی غلطی ہوئی گئی، بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑی خطا کر بیٹھا، اور یوں کہتے تھے واہ ذنوبا واہ ذنوبا واہ ذنوبا، چیختے تھے واہ ذنوبا واہ ذنوبا، ہے میرے گناہ، ہے میرے گناہ، ہے میرے گناہ، یوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخر کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بہت سارے گناہ کیے میں نے، میری زندگی بیکاری کے ساتھ گزر گئی، بیکار زندگی گزار بیٹھا، اب فکر لگی ہے بہت زیادہ گناہ کر بیٹھا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ 3 جملے پڑھوائے، فرمایا کہ پڑھو اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبی، پڑھو، اور صحابی نے پڑھا اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگے پڑھو وارجع عندی من عملی، انہوں نے پھر پڑھا ورحمتک ارجع عندی من عملی، پھر انہوں نے دوسری مرتبہ پڑھا، حضور نے تیسری مرتبہ پھر پڑھایا، پڑھو اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک
ارجع عندی من عملی، انہوں نے تیسری مرتبہ پھر پڑھا، حضور نے فرمایا جاؤ اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ میرے عزیزو دیکھو تو صحیح، مختصر سا جملہ، مختصر سا جملہ، اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، بس یہ جملہ ہے، اتنا سا جملہ ہے، ورحمتک ارجع عندی من عملی، اتنا سا جملہ۔ اللہ کی ذات حضور فرما رہے ہیں جاؤ اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ جو ایک لمحہ پہلے چیخو پکار کر رہے تھے کہ میرے گناہ میرے گناہ میرے گناہ، اللہ کی ذات نے ایک لمحے کے اندر سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اتنی دیر تو انسان کا اگر پاؤں گندا ہو جائے نا، گندگی لگ جائے تو وہ ظاہری دھونے کے لیے پانی سے دھونے لگے نا تو اتنی دیر میں تو ایک پاؤں بھی نہیں دھلتا گندگی سے، جتنی دیر کے اندر اس کی زندگی بھر کے کیے گناہ اللہ کی ذات نے ایک لمحے میں معاف کر دیے۔ اور مختصر سے جملے کے اندر اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عمل، بس ورحمتک ارجع عندی من عمل، اتنا سے جملے پہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کی ذات نے تمہارے گناہ معاف فرما دیے۔ فرمایا جس آدمی نے یہ 3 مرتبہ پڑھ لیا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، پڑھیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، 3 مرتبہ شام پڑھ لے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں گناہ نہ ہو سارے معاف ہو جائیں۔ تو میرے عزیزو اللہ کی رحمت کو دیکھیں، اللہ کیسے معاف کرنے کے لیے، مختصر سے جملے لیکن اس میں ملنے والا انعام کتنا بڑا کتنا بڑا۔ اللہ راضی ہونے کے لیے بیٹھے ہیں، بندہ راضی کرنے کے لیے آئے تو صحیح، بندہ راضی ہونے کے لیے آئے تو صحیح۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جو آدمی بازار کے اندر آئے اور چوتھا کلمہ پڑھ لے، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جس آدمی نے یہ چوتھا کلمہ پڑھ لیا، فرمایا اللہ کی ذات 3 انعام دیتے ہیں، 10 لاکھ نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ اور 10 لاکھ اللہ کی ذات اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا انعام، اس لیے کہ بازار ایک ایسی جگہ ہے جس کے اندر گناہ بہت ہوتے ہیں، اس گناہ کے ماحول کے اندر کھڑے ہو کر نیکی کا ماحول قائم کرنا، نیکی کر لینا، گناہ کے ماحول کے اندر نیکی کرنا، اللہ کی ذات نے نیکی کا اس وقت پہ قیمت بڑھا دی ہے کہ تم نے 1 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا ہے، میں 3 انعام عطا کر دوں گا، 10 لاکھ نیکیاں دے دوں گا اور 10 لاکھ گناہ معاف کر دوں گا، 10 لاکھ درجے بلند کر دوں گا کہ تم نے گناہ کے ماحول کے اندر نیکی کو کیا ہے۔ تو میرے عزیزو ان نیکیوں پہ ملنے والے انعام کو دیکھو تو صحیح۔ اور پھر آگے دنیا کے اندر انسان دنیا کے کام کی محنت کرتا ہے، اس کا 1 مرتبہ بدلہ پاتا ہے، 1 مرتبہ پھل پاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے لکڑی کا کام کرتا ہو، اگر کوئی آدمی اس نے ایک الماری بنا دی، لکڑی کے کام کر کے ایک الماری بنا دی، مالک سے قیمت وصول کر لی، اب 6 مہینے بعد دوبارہ تو نہیں دے گا جناب میں نے آپ کی الماری بنائی تھی مجھے قیمت دیں، وہ کہے گا اس وقت آپ نے لے لی تھی، 1 مرتبہ اس میں محنت کی ہے اور 6 مہینے کے بعد اس کی 1 مرتبہ قیمت بھی وصول کر چکا، اب 6 مہینے بعد دوبارہ نہیں جا کے کہہ سکتا جناب اس کی الماری کے پیسے دو، اور اگلے 6 ماہ گزر جائیں پھر جا کے کہے کہ وہ الماری کے پیسے دو، کہ بھئی 1 مرتبہ آپ نے ایک چیز بنا کے دی، اس کی قیمت وصول کر چکے، اب دوبارہ نہیں وصول کر سکتے، ہاں دوبارہ بنا کے دو گے تو پھر قیمت بھی لے لینا، ایسے ہوتا کہ نہیں؟ اگر آدمی یوں کہے، دوسری مثال میں دیتا ہوں، 1 مرتبہ گندم بیجتا ہے، گندم بیجنے کے بعد کٹائی کر لی، اب اس کا پھل بھی اس نے لے لیا، کٹائی کے اندر گندم وصول بھی کر لی، اب اگلی گندم کے لیے پھر سے محنت کرنی پڑے گی نا، ایسے تو نہیں ہوا کہ خود بخود اگلی گندم آ جائے، نہیں، بلکہ اس کے لیے محنت پھر کرنی پڑے گی، پھر دوبارہ محنت کرے گا، پھر دوبارہ فصل اٹھائے گا، تیسری فصل کے لیے پھر محنت کرے گا، پھر فصل اٹھائے گا، اس کا اجر اس کا بدلہ جو ہے وہ بار بار نہیں ملے گا، جتنی بار فصل پہ محنت کرے گا اتنی بار وصولی کرے گا، لیکن نیکی ایک ایسی اللہ کی ذات کی طرف سے نعمت ہے
میں اور آپ اگر دنیا کے اندر کوئی نیکی کرتے ہیں، دنیا کے اندر نیکی کرتے ہیں، اس نیکی کا بدل دنیا میں بھی پاتے ہیں۔ نیک نامی انسان کی ہوتی ہے، لوگ اعتماد کرتے ہیں، انسان کو ایک نیکی سے دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے، اللہ کی ذات اس کے لیے اچھائیاں بھلائیاں راحتیں اس کے مقدر کرتے ہیں، نیکی کی برکات اس کو نصیب ہوتی ہیں، اس کی نسلوں کو نصیب ہوتی ہیں، 7 پشتوں تک جاتی ہیں، 7 پشتوں تک جاتی ہیں نیکی کی برکات۔ تو ایک نیکی کی اس کی برکات دنیا میں حاصل کر لی، وہی نیکی اس کی برکات قبر میں بھی حاصل کر لی، اسی نیکی کی برکات میزان کے اندر میدان حشر میں بھی حاصل کر لی، اسی نیکی کی برکات جنت میں بھی حاصل کر لی۔ بھلا کام تو ایک مرتبہ کیا، ذرا بتائیے اس پہ ملنے والا اجر کتنی مرتبہ وصول کیا؟ سبحان اللہ، اس پہ ملنے والا اجر اس نے کتنی مرتبہ وصول کیا؟ تو یہ ایک نیکی کی برکات ہیں میرے عزیزو۔ نیکی کی برکات تو دیکھو کہ نیکی ایک مرتبہ کر رہا ہے اور اس کی برکات کتنی مرتبہ وصول کر رہا ہے، جبکہ اس سے ہٹ کر دنیا کے کاموں کے اندر جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ اگر ایک مرتبہ کام کیا تو ایک مرتبہ بدلہ پائے گا، دوسری مرتبہ کے لیے پھر سے محنت کرنی پڑے گی، لیکن یہاں نیکی ایسی اللہ کی ذات نے عطا کی ہے کہ اس کے کئی مرتبہ برکات حاصل کرے گا، کئی مرتبہ، حتیٰ کہ ایسا خوش قسمت ہوگا جہنم کے اندر جا کر کئی جہنمیوں کو نکال کے جنت میں داخل کروائے گا، جہنمیوں کو نکال کے جنت میں۔ کئی خوش قسمت ایسے ہوں گے جو لاکھوں جہنمیوں کو نکال کے لائیں گے، لاکھوں جہنمیوں کو، ایسے بھی خوش قسمت ہوں گے۔ کئی سینکڑوں کو لائیں گے، کئی ہوں گے جو 1-2 کو لے کر آئیں گے، اور اتنے تعلق کے اوپر نکالیں گے کہ اگر ایک جنتی جہنم میں گیا جنتیوں کو نکالنے کے لیے تو ایک جہنمی نے یوں کہہ دیا کہ جناب میں نے فلاں موقع پہ آپ کو راستہ بتایا تھا، اچھا آپ نے مجھے راستہ بتایا تھا، آپ نے میری خیر خواہی کی تھی، آپ نے میرے ساتھ بھلائی کی تھی، آ جائیں جنت کی طرف، آ جائیں جنت کی طرف۔ اللہ کی ذات اس قدر اتنے تعلق کے اوپر بھی نکالیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو ذرا اندازہ لگائیں کہ نیکی کی کتنی برکات ہیں، اور یہ برکات اللہ کی ذات اس بندے کو عطا کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات اطہر نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جب حضرت معاذ بن جبل یمن کی طرف جا رہے تھے، معاذ بن جبل یمن کی طرف جا رہے تھے، آپ نے فرمایا معاذ، آپ نے حضرت معاذ کو چند نصیحتیں کی، لیکن حضرت معاذ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جو انصار میں سے ذرا تھوڑے سے ہٹ کر تھے تو انصاری، لیکن ان کی 5 خصوصیات بھی تھیں۔ ایک تو یہ کہ انصار صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے یہ انصار صحابہ میں، اور دوسری ان کی خصوصیت یہ تھی کہ انصار صحابہ میں سب سے زیادہ عالم یہی تھے، سب سے بڑے عالم، اور تیسری خصوصیت ان کی یہ تھی کہ انصار صحابہ میں سے سب سے زیادہ بہادر یہ تھے، اور انصار صحابہ میں سے سب سے زیادہ سخی یہ تھے، اور 5ویں خصوصیت ان کی یہ تھی کہ انصار صحابہ میں سے سب سے زیادہ خلیق انسان یہ تھے، اخلاق ان کے بہت عمدہ تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اب شاید میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو، لیکن معاذ یاد رکھنا ان اول الناس بیوم القیامہ المتقون، قیامت والا دن ایک ساتھ ہونا نصیب ہوگا اس آدمی کے لیے جو متقی ہوگا۔ سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوں گے جو متقی ہوں گے۔ تو معاذ تقوی والی زندگی گزارنا، تقوی والی زندگی گزارنا۔ تو میرے عزیز دوستو اللہ کا نزدیک ہونا، اللہ کو محبوب بنانا، اللہ کا ولی بننا بڑا ہی آسان ہے، صرف 2 عمل کرنے پڑیں گے، 2 عمل بڑے آسان۔ ایک تو یہ کہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، ہر قسم کے گناہ۔ جتنے انسان دنیا کے اندر اللہ والے گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، آنکھ پاک رہے، کان پاک رہے، زبان پاک رہے، دل و دماغ، نفسانی خواہشات، خیالات، برے گندگیاں، ان ساری چیزوں سے پاک رہیں، اس کا نام تقوی ہے، اس کا نام پرہیزگاری ہے۔ اور یہی وہ ہوں گے تقوی والے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، اللہ کے محبوب ہوں گے، اور اللہ کے محبوب کے بھی قریب ہوں گے، اور انہی کو اللہ کی ذات اپنی محبت عطا کرے گی۔ تو میرے عزیز دوستو اللہ کا ولی بننا کوئی مشکل نہیں ہے،
ہر آدمی دنیا کے اندر دنیا میں مالدار بننے کے چکر میں تو ہے، کیونکہ مال کی محبت ہے دل کے اندر، اور اللہ کی محبت نہیں، اللہ کا ولی بننے کی محبت نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی بننا کوئی مشکل ہے۔ تو فرمایا ہر گناہ کے اندر اپنے آپ کو بچانا، پہلا کام تو یہ، اور دوسرا عمل یہ، ہر عمل کو، ہر کام کو نبی کی سنت طریقے کے مطابق کرنا، ہر کام کو یاد رکھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت زندگی بحمدللہ آج بھی من و عن ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعمال آج بھی من و عن موجود ہیں، اور ایک ایک عمل پہ سنت کو دیکھ کے کرنا، یہ آدمی ولی ہے، اس کا ہر کام نیکی بن جائے گا۔ یاد رکھیں ولی بننے کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ بچے کو اسکول کالج سے نکالنا پڑے گا پھر وہ ولی بنے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ ولی بننے کے لیے دکان کو چھوڑنی پڑے گی، دکان چھوڑنی پڑے گی پھر بندہ ولی بنے گا، نہیں۔ ولی بننے کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ جناب حکومت سلطنت چھوڑنی پڑے گی پھر ولایت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ اس سب کے باوجود انسان اللہ کا نیک بندہ بن سکتا ہے، یہ دو کام کر لے۔ جوتا تو ہم سب پہنتے ہیں، صرف یہ دیکھنا کہ میرے محبوب جوتا کیسے پہنتے تھے۔ ہم سب جوتا اتارتے ہیں، یہ دیکھنا میرے محبوب جوتا کیسے اتارتے تھے۔ کپڑے ہم سب پہنتے ہیں، یہ دیکھنا کہ میرے محبوب کپڑے کیسے پہنتے تھے، یہ دیکھنا کہ میرے محبوب کپڑے کیسے اتارتے تھے۔ پانی ہم سب پیتے ہیں کہ یہ دیکھنا کہ میرے محبوب پانی کیسے پیتے تھے، یہ دیکھنا کہ میرے محبوب قضائے حاجت کیسے کرتے تھے۔ ایک ایک چیز، بال ہم سب بنواتے ہیں، بال ہم سب کٹواتے ہیں، یہ دیکھنا میرے محبوب بال کیسے بنواتے تھے، کیسے کٹواتے تھے۔ بس یہ ساری زندگی یہ نیکی ہے، یہ سنت ہے، یہ آدمی ولی ہے، یہ ولی ہے، یہ اللہ کا نیک انسان ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کا ولی بننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کا ولی بننا صرف دو کام کر لیں، ایک تو یہ کہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے، اور ہر چھوٹا بڑا گناہ یہ اللہ کے دشمنوں کی چھوڑی ہوئی میراث ہے، اللہ کے دشمنوں کی چھوڑی ہوئی، اللہ کے دشمنوں نے کیا ہے۔ اور اللہ کی ذات، اللہ معاف فرمائے، اس ہر چھوٹے بڑے گناہ پہ غصے ہونے چاہیں، ناراض ہونا چاہیں، پکڑنا چاہیں، مشکلات لانا چاہیں، جو کچھ مرضی اتارنا چاہے، اللہ قادر ہے۔ دنیا میں چاہے، موت کے وقت چاہے، قبر میں چاہے، حشر میں چاہے، میزان پہ چاہے، پل صراط پہ چاہے، اللہ قادر ہے۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ پہ پکڑ کریں، اور ہر چھوٹی بڑی نیکی اللہ کے محبوب لوگوں کی ہوئی میراث ہے، اللہ کے محبوب لوگوں کی۔ تو میرے عزیز دوستو، دنیا کے اندر نیکی کا کام کرنا، جیسے ابھی میں نے عرض کیا، یہ وہ ایسی خوش قسمت برکات ہیں جو ایک مرتبہ نہیں، آدمی کئی نسلوں سے حاصل کرتا ہے، کئی نسلوں سے۔ قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس کے اندر مختصر سی بات یہ ہے کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ نے ایک دیوار کو درست کیا، اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا جو ہے، یتیم بچوں کے مال و دولت چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ مال و دولت جو ہے وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ اٹھا لیتے۔ تو ان دو پیغمبروں نے اس دیوار کو درست کیا۔ علماء نے لکھا کہ ان کا 7ویں پشت پہ جو دادا تھا نا، وہ اللہ کا نیک انسان تھا، اور اللہ کی ذات نے اس 7ویں پشت کے دادے کی نیکی کی برکات ان یتیم بچوں کو نصیب کی ہے، کہ اللہ کی ذات نے 2 نبیوں سے یہ کام کروایا کہ تم کیا کرو، اس دیوار کو درست کرو کہ ان کا خزانہ اس کے اندر چھپا رہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نیکی دنیا کے اندر بھی برکات عطا کرتی ہے، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، میزان میں بھی، آخرت میں بھی، حتیٰ کہ جنت میں بھی کام آنے والی چیز ہے۔ ایک نیکی کی کتنی برکات ہیں، اللہ کرے اللہ پاک مجھے آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔